الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اقبال فہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ نظم جبریل و ابلیس، اس کے مطالب اور تشریح۔ پہلا ڈائلاگ، پہلا مکالمہ وہ آتا ہے جبریل علیہ السلام کی طرف سے کہ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو۔ ہمدم ساتھی، دیرینہ پرانا، کیسا ہے جہان رنگ و بو۔ جہان رنگ و بو، رنگ اور بو کا جہان، یعنی یہ دنیا یہ کیسی ہے، یہ سوال ہے جبریل علیہ السلام کا۔ اب ابلیس جواب دیتا ہے، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو، کہ اس دنیا کے اندر سوز و ساز، سوز ہے درد ہے، ساز ہے آواز ہے، سوز و ساز و درد و داغ و، درد ہے تکلیفیں ہیں اور داغ ہیں۔ داغ وہ کسی قسم کا بھی دھبا بھی ہو سکتا ہے، وہ دکھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ابلیس کے کردار پہ بھی داغ ہو سکتا ہے، اور جستجو و آرزو، کسی چیز کی تلاش اور خواہش، جستجو تلاش، آرزو خواہش۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ابلیس سے جبریل علیہ السلام کہتے ہیں، جو اگلا پھر مکالمہ لے کے آتے ہیں، ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو۔ اور اگلی لائن جو بولتے ہیں جبریل علیہ السلام کہ ہر گھڑی افلاک پہ رہتی ہے تیری گفتگو۔ افلاک فلک کی جمع ہے، آسمان، کہ ہر گھڑی آسمانوں میں تمہارے متعلق بات ہوتی ہے۔ کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو۔ چاک دامن، جو تمہارا دامن کا چاک ہے جو پھٹ گیا ہے، وہ رفو نہیں ہو سکتا؟ کیا تم توبہ کر کے پلٹ نہیں سکتے؟ تو پھر کیا کہتا ہے جی ابلیس کہ آہا اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے۔ اے جبریل تو اس راز سے واقف نہیں ہے، تو فرشتہ ہے، گناہوں سے پاک ہے، تمہیں یہ لذت حاصل نہیں ہو سکتی جو میں نے ایک نئی دنیا دریافت کر کے کی ہے۔ آہا اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ میرا سبو جو اللہ کی عبادت کا، اللہ کے قرب کا سبو تھا، بڑا پیالہ تھا، وہ ٹوٹ گیا، اور اس نے ٹوٹ کے مجھے سرمست کر دیا۔ کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو، اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ آسمانوں میں اب میری گزر ممکن نہیں۔ کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو، کہ یہ جو عالم ہے آسمانوں کا، یہ کون سا عالم ہے؟ بے کاخ، کاخ محل، پیلس، اور کو گلی، یعنی کہ جہاں پہ گلیاں، محل، گھر جہاں پہ نہیں ہے، اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، ممکن نہیں۔ اور پھر کیا ہے جی کہ جس کی نومیدی سے ہو سوز درون کائنات، کہ جس کی نا امیدی سے کائنات کے اندر درد ہو، سوز ہو، اس کے حق میں تکنا تو اچھا ہے یا لا تکنا تو، کہ تو پھر اس کے حق میں تکنا تو اچھا ہو سکتا ہے یا لا تکنا تو۔ تکنا تو اور لا تکنا تو کیا ہے؟ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ لا تکنا تو من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اس کے حق میں تکنا، یعنی میرے حق میں، ابلیس کے حق میں تکنا تو اچھا ہے یا لا تکنا تو۔ تو پھر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند۔ وہ جو ابا وستکبرا والی بات تھی کہ ابلیس نے جو انکار کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، تو اس سے کیا ہوا؟ مقامات بلند وہ کھو دیے اس نے۔ تو چشم یزداں، چشم آنکھ، یزداں خدا، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو؟ اس انکار سے فرشتوں کی پھر عزت کیا رہ گئی اللہ کے دربار میں؟ کیونکہ یہ فرشتوں کی محفل کا، فرشتوں کی بزم کا یہ رکن تھا، حالانکہ تھا تو جن، لیکن جبریل علیہ السلام یہ سمجھتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس سے کہ تمہارے اس انکار نے فرشتوں کی آبرو بھی ختم کر دی،
تو اس کے بعد پھر لمبا مکالمہ وہ آخر تک جاری رہتا ہے ابلیس کا، اور وہ کیا ہے کہ میرے اب کیا کہتا ہے جی کہ ابلیس کہ میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تعارف ہوں، میری جرت سے ہے مشت خاک میں ذوق نمو، جو میری جرت ہے اس سے کیا ہے مشت خاک، یعنی آدم، ابن آدم، بنی آدم، وہ جو مٹی کی ایک مٹھی بھر مٹی ہیں، ان کے اندر جو جرت ہے وہ میری وجہ سے ہے۔ اور پھر کیا ہے جی کہ میرے فتنے، جو میں فتنے پر پیدا کرتا ہوں، جامع عقل و خرد کا تعارف ہوں، جامع لباس، عقل و خرد، خرد بھی سمجھ بوجھ ہے، عقل ہے، عقل و خرد کا جو لباس ہے اس کا تعارف ہوں، اس کے اندر جو تار دھاگے جو ہیں وہ میرے فتنوں کی وجہ سے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے کیا کہتا ہے کہ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کہ اے ابلیس، اے جبریل، آپ ایک بالکل کنارے پہ کھڑے ہو کے سمندر کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے جو جنگ ہوئی ہے اور جنگ ہو رہی ہے اللہ اور ابلیس اور ابلیس کے چیلوں کے درمیان، کون طوفان کے تمانچے کھا رہا ہے میں کہ تو، یہ جو سمندر ہے اس کے تمانچے چانٹے کون کھا رہا ہے میں کہ تو۔ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، خضر علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے وہ نبی ہیں یا وہ ولی ہیں، وہ بھی بے دست و پا ہیں، ان کے بھی کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہے، اور الیاس بھی بے دست و پا، الیاس کے بھی کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہے، یعنی کرنے کرانے والا اللہ ہے۔ کہنے کا مطلب شیطان کا، ابلیس کا یہ ہے کہ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم بیم، یم نہر، چھوٹی جو ندی ہوتی ہے، یم بیم، دریا بدریا، دریاؤں کے اندر، ندیوں کے اندر جو تو باقاعدہ نہر ہے، جو بجو، کہ یہ جو نہروں، دریاؤں، ندیوں کے اندر جو طوفان برپائیں یہ میری وجہ سے ہیں۔ گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، خلوت تنہائی، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، کہ آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے، جو جنت سے نکالے جانا اور پھر ان کی توبہ، پھر توبہ کا قبول ہونا، یہ سارا اسے رنگین کس نے کیا؟ یہ میری یعنی کہ ابلیس کی وجہ سے ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، یزداں خدا، کہ میں خدا کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہوں، ابلیس ہو کے، شیطان ہو کے، انکار کر کے، تو فقط اللہ اللہ اللہ، کہ تو فرشتہ ہے، اور فرشتوں کا کام تو یہ ہے کہ جس تسبیح پہ اللہ نے لگایا اسی تسبیح پہ وہ لگے ہوئے ہیں، تمہیں وہ لطف حاصل نہیں ہو سکتا جو میں حاصل کر رہا ہوں یا کر چکا ہوں اپنے انکار سے۔ بہت شکریہ۔